تو رمضان کا مہینہ جب آئے گا اور روح صحت مند ہوگی تو انڈیکیشنز کیا ہیں؟ کیسے پتا چلے گا کہ روح صحت مند ہے؟ یوں پتا چلے گا کہ رمضان کے روٹین میں اور عام دنوں کے روٹین میں کوئی زیادہ فرق نہیں لگے گا، سوائے اس کے کہ چند گھنٹے کھانے پینے سے رک گئے. اور چند گھنٹے انسان جب کھانے پینے سے رکتا ہے تو 2-4 دن کی تو بات پھر نہیں ہوتی نا، پھر تو یہ 29-30 دن کی الحمدللہ بات ہوتی ہے. تو قدرتی طور پہ تھوڑی ویکنس ہوتی ہے، انرجی لیول لو لگتا ہے انسان کو، باڈی میں شوگر کم ہوتی ہے. وہ تو عام دنوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا انرجی لیول صبح 9 بجے ہوتا ہے وہ 1 بجے نہیں ہوتا، شوگر لیول کم ہو جاتا ہے باڈی کے اندر. وہ تو فطری چیز ہے، ذرا سا ڈرینڈ فیل کرنا، تھوڑا سا تھکا ہوا فیل کرنا، لو انرجی محسوس کرنا، وہ نیچرل ہے. لیکن اس کے علاوہ معمولات میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا، روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں لگے گا. جو آپ کا روٹین عام زندگی میں تھا وہ آپ کا بھی ہوگا. اگر یہ ہے تو الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ روح بالکل صحت مند ہے. دوسری طرف اگر رمضان کا مہینہ آتے ہی یوں محسوس ہو کہ بہت سی خواہشات پر پابندی لگ گئی، روٹین کو بہت تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے قید کر دیا پکڑ کے، اور انتظار میں ہے شدت سے کہ کب عید آئے گی اور کب پچھلی زندگی کے معمول کی طرف لوٹیں گے، تو اب ذرا سا مسئلہ ہے. جھنجھلاہٹ ہونے لگ جائے کہ اب یہ بھی نہیں کر سکتے روزہ ہے، اب یہ بھی نہیں کر سکتے روزہ ہے، اور اذیت دینے لگ جائے اگر روزہ. اذیت کا سبب دیکھیں، کمزوری اور چیز ہے اور اذیت اور چیز ہے. بالکل روزہ ٹارچر لگنے لگ جائے. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈائگنوسس کیا ہے کہ روح جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے، روح جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے اس کو. اب اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میری روح واقعی بیمار ہے، رمضان کا مہینہ مجھ پر بے حد بھاری گزرتا ہے، اور رمضان میں بھی گناہوں سے نہیں رکا جاتا، زبان سے بھی غیبت ہوتی ہے، آنکھیں بھی بہت غلط چیزیں دیکھتی ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں روزے کو بہلاؤ، تو وہ جا کے موویز لے آتے ہیں، اور کوئی انڈین مووی دیکھ لی، کوئی انگلش دیکھ لی. اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی مووی دیکھنا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کہتے ہیں انڈین مووی دیکھتے ہیں. ایسے ہم آنکھیں گول کر کے انڈین کا نام لیتے ہیں، لگتا ہے کہ سارا گناہ جو ہے وہ تو انڈین مووی کے اندر ہی ہے نا. تو ہم خالی موویز کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے حصے کی ہوں. تو لوگ کہتے ہیں ذرا روزہ بہلا رہے ہیں ہم. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی ٹرپ اپنا بنا لیتے ہیں کہ سفر کی حالت میں تو روزہ نہیں ہے تو چلو کہیں چلے جائیں. تو اگر یہ کیفیت ہے، اتنا رمضان بھاری لگنے لگا ہے، تو بھی انسان مایوس نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ اب تو میرا کوئی علاج ہی نہیں. اس کا بھی علاج ہے، اور رمضان ہی میں اس کا علاج ہوگا، بیمار روحوں کا بھی. اس میں تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہوگی. عام طور پہ تو رمضانوں میں زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کس نے کتنے قرآن ختم کیے، کس نے کتنی تلاوت کری، کتنی تسبیحات پڑھی. لوگوں میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے 2 قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے ہم نے 3 قرآن پڑھے. الحمدللہ بہت اچھی کمپٹیشن کی یہ فیلڈ ہے. لیکن اگر علاج اپنا کرنا ہے، تھوڑا سا ہم کو ترجیحات کو، پرائرٹیز کو بدلنا پڑے گا. اب بجائے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پر توجہ دیں، اب پریفرنس اس بات کو دینی ہے، اہتمام اس بات کا کرنا ہے کہ اس مہینے میں کوئی فرض نہ چھوٹنے پائے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ڈس اوبیڈینس نہ ہونے پائے. ایکسٹرا ثواب کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے، اب ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے. ایسے اپنے اوپر قابو پالے. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ دیکھ رہا ہے یا جھوٹ سن رہا ہے، تو اس کو کیا ملا روزہ رکھ کر؟ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہ ملا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی روزدار سے گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں.
روزے میں تو سیلف کنٹرول بہت ہونا چاہیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے روزے کی حالت میں؟ جی برداشت اور کم، نوکروں کی اور شامت. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو صبح چائے کی پیالی نہیں ملی تو ہمیں غصہ بہت آ رہا ہے نا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اگر روزہ رکھ کر زیادہ غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ روح بیمار ہے. روزہ رکھ کے تو انسان کے اندر ٹھہراؤ آ جانا چاہیے، کامنس آ جانی چاہیے، ٹھنڈ اندر محسوس ہونی چاہیے. کہاں یہ کہ روزہ رکھ کر مزید غصہ، مزید مزاج بگڑے. اگر یہ ہے روزہ رکھ کر غصہ زیادہ آتا ہے، یہ تو پکا انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ روح کی حالت کافی خراب ہے. آپ دیکھیں لوگوں کا کیا مزاج ہو جاتا ہے نا روزے میں، سڑکوں پر کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، افطار کے وقت کس طرح وہ گاڑیاں اپنی دوڑا رہے ہوتے ہیں، سگنلز توڑ رہے ہوتے ہیں، ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، آپ ایسے باہر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بالکل. یہ نہیں کرنا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. تو ہمیں یہ تو چیز اپنے لیے مقرر کر لینی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مجھے انشاءاللہ اب غصہ نہیں کرنا. اور اگر غصہ تیز ہے تو ابھی سے دعا شروع کر دیں ویل ان ایڈوانس، تاکہ رمضان آتے آتے کچھ نہ کچھ تو احساس رہے نا انسان کو کہ مجھے کرنا کیا ہے اس میں. تب کرنا یہ ہے کہ آنکھ بالکل غلط جگہ نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنے، بالکل زبان غلط بات نہ بولے، حلال کھائیں، شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. مجھے بتائیں یہ آسان ہے یا وہ نوافل کر لینا آسان ہے؟ نوافل کر لینا بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں جو ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اگر تقوی کی دولت چاہیے تو پھر تو یہ کرنا ہوگا. اور پورا مہینہ رمضان کا اگر اس طرح گزار لیا اور راتوں کو ایک قرآنی خالی ختم کیا اور ایک نفل رکعت نہیں پڑی، کوئی ایکسٹرا تسبیح بھی نہیں پڑی، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے پورا مہینہ گزار لیا، تو واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں. پھر تو واقعی ہم کہیں عید مبارک، اب وہ مبارک چیز بن جائے گی. انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ول پاور رکھی ہے، اتنی قوت ارادی رکھی ہے کہ میں نے پورا مہینہ کیسے اپنے اوپر قابو پا لیا. جو 30 دن یہ کام کر سکتا ہے تو وہ آئندہ پھر شوال کے جب 6 روزے رکھے اس میں بھی اس کو پھر یہ سینس آتا ہے کہ دیکھیں میں اس میں بھی قابو پا سکتا ہوں اپنے اوپر. اس ایکسرسائز کو پھر آگے کنٹینیو کرے، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرے، نفلی روزے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور اپنے احتساب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور سیلف ایویلیویشن کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو روزے میں جب ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو آخر جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں ان کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کچھ مشکل نہیں، ذرا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا. جبریل علیہ السلام کی اس بات پر آپ نے آمین فرمایا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. رمضان جب شروع ہوتے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو ہم کہیں گے جب شیطان قید ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بتائیے ذرا. جی نفس، جی اتنی عادت ہو جاتی ہے گناہ کی، نفس اتنا زیادہ شیطان کی کمپنی میں رہا ہوتا ہے کہ پھر وہ خود بھی شیطان ہی بن جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ کا بچہ ہے مثال کے طور پہ، بہت اچھا ہے، بہت تمیز کا ہے. اب کیا ہوا کہ ایک ہفتے کے لیے کوئی آپ کے گھر مہمان رہنے آئے جن کا کہ بچہ نہایت بدتمیز تھا، جو صوفوں پر کودتا ہے اور گندی طرح سے کھاتا ہے اور گندے گندے الفاظ بولتا ہے. ایک ہفتے بعد یا 10 دن کے بعد جب وہ جائے گا تو
تو آپ کا بچہ بھی ویسی حرکتیں کرنے لگے گا. تو ہم کہیں گے یہ تو ایسا نہیں تھا، صحبت کی وجہ سے ایسا ہو گیا. صحبت کا اثر ہوتا ہے نا. تو 11 مہینے شیطان کی صحبت میں جب نفس رہا ہوتا ہے تو وہ خود بھی شیطان ہی بن چکا ہوتا ہے. وہ باتیں کرتا ہے جو شیطان نے اس کو سکھائی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا. فرمایا انزل فیہ القرآن، جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا. کثرت کے ساتھ رمضان میں قرآن سے انسان تعلق جوڑ کے رکھے، تدبر کرے، فہم حاصل کرے قرآن کا. اب تو الحمدللہ اتنی جگہ جگہ دورے ترجمہ ہونے لگ گئے ہیں. اس میں کیا ہے دیکھیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو رمضان میں بہت مصروف کر لیں تو ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا. ہو یہ جاتا ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اب میں بہت کمزور ہو رہی ہوں، میں بہت تھک رہی ہوں، مجھ سے تو صبح اٹھا ہی نہیں جائے گا، میں تو سحری سے اٹھی ہوئی ہوں. تو ہم اپنے آپ کو ہی اتنا زیادہ پیمپر کرنے لگتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوتا رمضان میں. یہ بات غلط ہے. اتنا زیادہ اپنے آپ کے بارے میں انسان حساس اور سینسیٹیو نہ ہو. روزہ رکھ لیا اور بس ختم، بھول جائیں پھر آپ اس کو. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اپنے آپ کو ہم مسلسل یاد دلاتے رہیں کہ میں کتنی کمزور ہو رہی ہوں، 12 بجے کی چائے نہیں پی، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا. یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ کہہ کے اب سائیکولوجیکلی ہم اس فریم آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں کہ مجھے بڑی کمزوری ہے، مجھے بڑی نقاہت ہے، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتی، میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی. ساری دنیا کے کام ہوتے ہیں روزے کے اندر. یہی تو سیلف کنٹرول ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ انسان قرآن سے تعلق جوڑ سکتا ہے جوڑ کے رکھے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے کو فارغ رکھا جائے قرآن کے لیے. یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ. رمضان کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ. تو رمضان کی تیاری پھر کیسے کرنی چاہیے؟ پہلے سے اپنے آپ کو پریپئر کیسے کرنا چاہیے اگر ہم یہ چاہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف قرآن کے لیے فارغ ہو جائے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان کس کا مہینہ ہے؟ جی ہم سمجھتے ہیں عید کی تیاری کا مہینہ ہے نا. عید کی تیاری کا مہینہ نہیں ہے. رمضان آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں عید کے لیے کپڑے نہ بنائیں. جب شعبان کا مہینہ تھا یا انشاءاللہ اب آئے گا تو شعبان کے مہینے میں عید کی شاپنگ کر کے رکھ لیں. پتہ ہے نا کہ پہلی شوال کو عید آنی ہے، یا 20 رمضان کو پتہ چلا، اچانک اعلان ہوا کہ پہلی شوال کو عید ہے. ہم تو ایسے ہی چونک کر دوڑتے ہیں بازاروں کی طرف کہ عید آ رہی ہے. اب وہ درزی کی دکان پر کھڑے ہیں اور درزیوں کے وہ نخرے، وہ مزاج، پہلے وہ لگا کے لکھ دیتے ہیں کہ ہم کپڑے نہیں لیں گے. بازاروں میں رش آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں انسان دقت میں ڈالے اپنے آپ کو؟ آپ آرام سے شعبان میں وہ سارے کام کر لیں. سارا کپڑا مل رہا ہے، سبھی کچھ بازار میں اویلیبل ہے، موجود ہے. اپنی تیاری اس میں کر لیں. آپ کو 1/4 وقت بھی نہیں لگے گا. جتنا ٹائم رمضان میں لگتا ہے اس کا 1/4 ٹائم آپ کو شعبان کے مہینے میں لگے گا. آپ تیاری کر کے رکھ لیں اپنی. اور جو آخری عشرہ آتا ہے جس میں کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کو کیوں ضائع کرے انسان؟ سب سے زیادہ افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ جب دکھاتے ہیں نا بعض دفعہ یا تصویریں آتی ہیں اخباروں کے اندر کہ وہ خواتین کھڑی ہیں چوڑیاں خرید رہی ہیں. تو چوڑیاں خرید رہی ہیں تو بہت اچھا کر رہی ہیں، چلیں کوئی حرج نہیں. لیکن افسوس کس بات پر ہوتا ہے؟ جب انہوں نے اپنا ہاتھ چوڑی والے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ان کے ہاتھ کو دبا دبا کے مزے لے لے کے چوڑیاں چڑھا رہا ہوتا ہے. انا للہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے نا، کہاں ہماری حیا چلی جاتی ہے. گھر میں چوڑیاں نہیں پہن سکتے، وہی پہنائے گا تو پہنیں گے، نعوذ باللہ. تو گھر لے آئیں چوڑیاں، گھر لا کر تیل لگا لیں ہاتھ کے اوپر، صابن لگا لیں، چوڑیاں پہن لیں. نہیں، افسوس کی بات ہے. ایک رتی نئی تقویٰ ہاتھ آیا. جیسے خالی ہاتھ داخل ہوئے تھے پہلی رمضان کو، ایسے ہی خالی ہاتھ پہلی شوال کو نکل گئے رمضان سے باہر. فقیر کے فقیر. یہ تو کرنے کا کام ہی کوئی نہیں، جانے کی ضرورت ہی نہیں. بازاروں میں کیا حال ہوتا ہے. بازار تو وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے بازاروں میں. اور کہاں رمضان میں بازاروں کے چکر اور پھیرے لگانا اور رش میں دھکے کھانا اور بدنظری کا شکار ہونا. کتنے ہی لوگ صرف تماشا دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر، بازاروں میں. یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. اور خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے، قرآن میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. ابن ماجہ میں انس بن مالک سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایسی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا.
اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. بد نصیب کہا اس کو جو لیلۃ القدر کو پا نہ سکے. دن میں انسان تھوڑا بہت ایکسٹرا آرام کر لے لیکن راتوں کو جاگے. دن کا روزہ اور راتوں کو کھڑے ہو کر قیام اللیل کرنا، تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس میں قرآن کا پڑھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے. روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش انشاءاللہ قبول فرمائے گا. یہ احمد و طبرانی کی حدیث کا مضمون ہے جو کہ آپ کو بتایا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں آپ کو یہاں سنا رہی ہوں. آپ نے فرمایا للصائمی فرحتانی، روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 فرحتیں ہیں. جب روزدار افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور روزے کے بدلے جب وہ اپنے رب کا انعام پائے گا تب خوش ہوگا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اتنی خاص، اتنی اسپیشل چیز ہے روزہ. ایک اور چیز جو ہماری عبادات کو خراب کرتی ہے رمضانوں میں، وہ ہے بہت آنا جانا، بہت سوشلائزنگ کرنا. ملنا جلنا کم رکھنا بہتر ہے. سوشلائزنگ کے لیے 11 مہینے رکھے ہوئے ہیں. اب بہت زیادہ اگر افطار پر آپ کہیں جائیں گی تو بھی آپ تھکیں گی. اور رمضان میں روٹین اپنا فکسڈ ہوتا ہے. کوئی لوگ روزہ کھولتے ہی چائے پیتے ہیں، کوئی شربت پیتا ہے، کوئی پانی پیتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں نا. کہیں آپ گئے، آپ کو اپنی مرضی کی چیز نہیں ملی، اور پھر ظاہر اتنے لوگوں میں بیٹھے ہیں تو بولنا بھی ہوگا، تھکن بہت ہوتی ہے اس کے اندر. تو باقی 11 مہینے انسان پارٹیز کرے، ڈنر کرے، آئے اور جائے، کوئی حرج نہیں. رمضان میں سوشلائزنگ کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لو اتنا تو اجر ہے روزدار کا روزہ کھلوانا. یقیناً اجر بہت ہے، لیکن ان کا نہیں کہ جو پہلی اپنے گھروں میں مرغیاں کھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، بیٹی کے سسرال والوں کو تو افطار پر بلانا ہی ہے، فلاں کو تو افطار پر بلانا ہی ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی رسم ہے جو ہم نے بنا لی؟ یا پورے محلے میں افطار بانٹنا ہی ہے، چاہے موڈ کتنا بھی خراب ہو جائے اور نوکر جو ہے وہ تھک کر بیچارے جو ہیں وہ تنگ ہو جائیں. جبکہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اپنے ملازموں کا کام ہلکا کرو رمضان میں. ہم اور زیادہ برتنوں کے ڈھیر لگاتے ہیں. پورے محلے میں کوئی ضروری ہے افطار بانٹنا؟ مجھے بتائیں. کھلائیں، لیکن کس کو؟ جو خود نہیں کھا سکتے اپنے گھروں میں. اپنے نوکروں کو دے دیں. پھل آپ کے آئے ہیں، آپ چاٹ بناتی ہیں، ان کو بھی کیلے، فروٹ جو بھی کچھ ہیں ان کو دے دیجئے. مرغی دے دیجئے، گوشت دے دیجئے، اناج دے دیجئے. دہی کا استعمال زیادہ ہے، بیسن مثال کے طور پہ جو ہمارے یہاں چیزیں ہیں، آلو وغیرہ، سبزی، یہ ان کو منگوا کر دیجئے نا، جو اپنے گھروں میں نہیں کھا سکتے. کھلے دل سے ان کو کھلائیے، اس کا انشاءاللہ اجر بہت ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو ہم بالکل ہی اب نہیں بلا سکتے. تھوڑا سا بیلنس. جو لوگ بہت پابندی کے ساتھ الحمدللہ تراویاں پڑھتے ہیں، ان کو تو بے حد کھلتا ہے کہیں نکل کر جانا افطار کے وقت. اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، وہاں قرآن کسی مقام پر ہوتا ہے، کہیں اور چلے جائیں وہاں قرآن کسی اور مقام پر ہوتا ہے، تو وہ ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو رمضان میں روٹین کا ضرور خیال رکھیے. کم سے کم ایکسٹرا چیزوں کے اندر انسان تھکائے اپنے آپ کو. اگر تھکانا ہے ہی تو قرآن کے ساتھ تھکائے اپنے آپ کو. قرآن سنے، قرآن سنائے. اس کی تھکن جو ہے وہ برکت والی بھی ہوگی. صرف رسمیں نبھانے کے لیے اور سوشل ایٹیکیٹس پوری کرنے کے لیے اگر ہم تھکیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور ساری توجہ عبادت پر اور دعاؤں پر رکھنی چاہیے. لیلۃ القدر کی دعا آتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. یہ بھی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے پورے رمضان میں. ہم جہاں بہت کچھ سجاتے ہیں، عید کے لیے گھروں کو سجاتے ہیں، کپڑے سجاتے ہیں، سب کچھ کریں، الحمدللہ کوئی حرج نہیں. لیکن رمضانوں کے دوران نمازوں کو ضرور سجائیں، ضرور نمازوں کو خوبصورت بنائیں. اب جب پہلی شوال آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ روح کا علاج ہو گیا یا نہیں. پہلی شوال کیا ہے؟ عید کا دن ہے. کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ان کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، اس لیے کہ رات 2 بجے تک یا تو شیر پکایا. آج شیر پتہ نہیں 2 بجے کیوں پکاتے ہیں ہم رات.
آپ شام کو پکا کے رکھ دیں, سب چیزیں پکا کے 2-4 دن پہلے گھر صاف ستھرا کر کے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے نا, دل کرتا ہے چلو نیا بیڈ کور بچھا لیں, کوئی نئے پردے ڈال لیں, الحمدللہ کوئی حرج نہیں, لیکن سب کرا کے فارغ ہو جائیں. یہ رات 2 بجے یا 3 بجے یہ کون سا کوئی بڑا کام ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری مصروفیات اس وقت رکھے اور اس کے بعد پھر نمازیں جو ہیں وہ قضا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں رمضان میں فجر کے لیے مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے, کبھی اپنے گھر کے مردوں سے پوچھیں, اور عید کے دن مشکل سے ایک صف ہوتی ہے. کہاں گئے وہ سارے نمازی؟ ہیں تو صحیح نا, لیکن آئے نہیں, یا تو آنکھ نہیں کھلی یا سوچا مردوں نے کہ چلو گھر میں ہی پڑھ لو, رمضان تو گیا. بعض لوگ صرف 5 وقت کی نماز رمضان ہی میں پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں شاید اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کس زینت کے ساتھ نکلا جاتا ہے. وہ سارا تقویٰ جو رمضان میں حاصل ہوا تھا اس پر تو شیطان آ کر اور ڈاکہ ڈال کے چلا گیا, سب لے گیا, سب لے اڑا. لیکن اگر صورتحال یہ نہیں ہے, نماز بھی وقت پر ہوئی, تقویٰ برقرار رہا, عید کے دن بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. اب زبان کو کھلی آزادی تھوڑی ہے کہ رمضان چلا گیا, اب گئے کسی کے یہاں شیر قورمہ کھایا کہ اتنا بدمزہ پکایا تھا. شیر پر بھی تبصرہ ہم اپنے فرائض میں سے سمجھتے ہیں, یا لوگوں کے کپڑوں پر کہ دیکھا تھا کیا کپڑے بنائے تھے, گنوار جیسے بالکل. اس قدر تبصرے, سارا زبان کا تقویٰ گیا. اور اس دن کہتے ہیں اتنی عبادت کر لی خشکی آ گئی. اب ٹی وی کھول کے وہ سارے پروگرام جو وہ دکھانا چاہیں وہ دیکھنا بھی فرائض میں سے سمجھتے ہیں, وہ بھی ضروری ہے. یہ تقویٰ ہی تو لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو, اس لیے آئے تھے رمضان. تم نے کیا سمجھا کیوں آئے رمضان؟ تقوی کے لیے آئے. اور اس تقوی کی کیفیت کو باقی 11 مہینوں پر بھی تو پھیلانا ہے. حالت سوم تو برقرار نہیں رہتی, ہر وقت روزے کی حالت میں تو نہیں رہ سکتے, لیکن روزے والی کیفیت کو تو سنبھال کے رکھیں. اتنی قیمتی چیز ہے جو کہ حاصل ہوئی. تو یہاں پر اس آیت میں رمضان کے روزوں کی بات کی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, جو اس مہینے کو پائے تو اب چاہیے کہ روزے رکھے. لہٰذا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی آیات تھیں وہ مہینے کے 3 روزوں کے بارے میں تھیں, جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو مہینے کے 3 روزے یہ نفل کی کیٹیگری میں چلے گئے, اور اب وہ چوائس نہیں رہی کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. یہاں حکم دے دیا گیا فَلْيَصُمْهُ, تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پہلے اجازت تھی کہ اگر نہیں رکھ سکتے, طاقت رکھنے کے باوجود روزے نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں, فدیہ دے دیں. لیکن یہاں پر کیا فرمایا, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, تو جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو دوسرے دنوں میں تو اس کو گنتی پوری کرنی ہے. یہ یہاں پر قرآن کا حکم ہے کہ اگر کسی وجہ سے رمضان کے روزے مس ہو گئے, جیسے خواتین ہوتی ہیں حیض کی حالت میں, پیریڈز ان کے ہوتے ہیں تو رمضان کے روزے مس ہوتے ہیں, یا نفاس بچہ ہونے کے بعد ناپاکی کی حالت میں ہیں, روزے نہیں رکھ سکتی, یا مائیں جو کہ دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو اور وہ ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں, لیکن بعد میں گنتی تو پوری کرنی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ فدیے کا کام نہیں ہے یہاں پر کہ تم فدیہ دے دو. یہاں دیکھیے ذکر نہیں ہے فدیے کا, یہ تو رکھنے ہیں. ہاں کوئی دائم المریض ہے, کوئی مسلسل بیمار ہے, بلڈ پریشر یا ہارٹ کا پرابلم ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے, وہ اور بات ہے. لیکن عارضی کیفیت ہے, کوئی ٹیمپرری کیفیت ہے, سفر میں چلے گئے, بہت ضروری تھا ٹریول کرنا, اس میں اجازت ہے روزے چھوڑ دیں. لیکن واپس جب آئیں گے رمضان کا مہینہ گزر جائے گا, اس کے بعد پھر قضا کرنی ضروری ہے روزوں کی. گن کر رکھیں کتنے روزے مس ہوئے, اس کے حساب سے پھر اس کو پورا کرنا ہے. اور فرمایا یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تو ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا یرید بکم العسر, اللہ ارادہ نہیں کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم تعداد پوری کرو. وہی بات آ گئی نا, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ والی بات آئی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم گنتی پوری کرو. 10 روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو 10 روزے تمہیں رکھنے ہیں, اس کا فدیہ نہیں دینا. ہاں اگر فدیہ بھی دو اور روزے بھی رکھ لو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن روزے رکھ سکتے ہو اور روزے نہ رکھو اور فدیہ دے دو, یہ قابل قبول نہیں ہے. گنتی پوری کرنی ہے, قضا پورے کرنے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم تعداد پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس پر جو کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی. ہم تو نہیں جان سکتے تھے اپنی طرف سے
کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس طرح سے روزہ رکھیں. کوئی عقل نہیں بتا سکتی تھی کسی انسان کو کہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے. کسی کی کوئی جینیس بھی ہو، اس کی عقل نہیں بتا سکتی تھی کہ اس طرح سے تم عبادت کرو گے تو اللہ خوش ہوگا. تم یوں نماز پڑھنا 5 وقت اور نماز کی ہر رکعت میں تم یہ پڑھنا، کس کی عقل بتا سکتی تھی بتائیں؟ 10 آئنسٹائن بھی مل کر بیٹھ جاتے تو وہ یہ طریقہ نہ بتا سکتے ہم کو. یہ تو اللہ ہی بتاتا ہے کہ اللہ کو کیسے تم کو بڑا کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرنی ہے. اس طرح تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. آگے بھی ہم پڑھیں گے، جیسے اللہ نے طریقہ سکھایا اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو. شکر گزاری، اللہ کی یاد، اللہ کا شکر، الحمدللہ. اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب روح کو ہوش آئے گا، روح صحت مند ہوگی، تو وہ تو ضرور اللہ کو یاد کرے گی، اپنے رب کو تلاش کرے گی. انسان کو تقوی آ جاتا ہے رمضان میں نا، ہوش آ جاتا ہے، وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، گاڈ کانشیس ہو جاتا ہے. وہ جو بے ہوشی کی اور بے حسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک انکانشیس سٹیٹ میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ چیزیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. جو ہی ہوش آیا فوراً اپنی محبوب ترین ہستی کے بارے میں وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اپنے رب کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے. تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ اللہ تو بس منتظر بیٹھا تھا. فرمایا آیت 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، عنی، میرے بارے میں جب وہ پوچھیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ شوق میں بیٹھا ہے نا. اب پتہ نہیں یہ لفظ مناسب ہے یا نہیں اللہ کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ اللہ منتظر ہے. انسان غافل ہو جاتے ہیں نا رب کی طرف سے، رب تو نہیں غافل ہوتا. ہم اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تو ہم اگنور نہیں کرتا. ہم کو اللہ اگر اگنور کرے ہم تو 1 سیکنڈ زندہ نہ رہ سکیں. اگر اللہ ہم سے توجہ ہٹا لے تو. اتنا عظیم، اتنا بڑا، اتنا اکبر، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، مالک الملک، دنیا کے جو اتنے سے بادشاہ ہوتے ہیں وہ تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ایسے وہ تو بے حس ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے، اتنے متکبر ہوتے ہیں. ہمارا رب اتنا اعلیٰ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن کتنی محبت کرنے والا کہ جو ہی بندہ اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کے بارے میں پوچھنا شروع کرے، فرمایا فَإِنِّي قریب، تو میں تو بالکل قریب ہوں. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھ کو پکارے. اذا کا لفظ آیا ہے then and there، جب پکارے، جہاں پکارے، میں جواب دیتا ہوں. حدیث قدسی میں مضمون آتا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی جانب چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھتا ہے. بندہ چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے. لیکن اس میں چیز کیا ہے؟ پہلا قدم تو بندے کو اٹھانا ہوگا، ابتدا تو بندے کو کرنی ہوگی. وہ شروعات کرے اور اپنے رب سے تعلق جوڑے. اللہ بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے. ایک اور حدیث قدسی ہے، کچھ لوگ اس کی سند پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کی جو سند ہے، چین ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے. الفاظ اس میں آتے ہیں حدیث قدسی کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما وسعنی ارضی ولا سمائی. اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں جو نہ آسمان میں سما سکا اور نہ زمین میں سما سکا. ولیکن وسعنی قلب عبد المؤمن، لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. اللہ دل میں تو آ جاتا ہے. واقعی کسی نے کہا ہے کہ اللہ کی کیا ہستی ہے، دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اور یہی اللہ کی پہچان ہے کہ ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے کیا اس کی ہستی ہے، لیکن بہرحال جو دل کھولے اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرے، یقیناً اللہ اس کا ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہٰذا انہیں چاہیے میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. تو یہاں بھی
اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ تم مجھے ہی پکارتے رہو اور جب میں پکاروں تو تم میری پکار کا جواب نہ دو، جب میں اطاعت کا تقاضا کروں میری اطاعت نہ کرو، یہ نہ ہو کہ اپنی ہی کہے جاؤ اور میری ایک نہ سنو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے وہ بھی تو میری پکار پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے وہ بھی تو مجھ پر ایمان لے کر آئیں۔ یہ بھی اللہ کا حق ہے، اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر ٹرسٹ کریں، اور اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ کچھ نہیں۔ لعلہم یرشدون، خود ہی ہدایت پالیں گے۔